بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہاری اطلاع دینے اور ان کے یہاں پہنچنے تک ہماری لاشیں ملیں گی۔ تمہاری ہمدردیوں کا شکریہ۔ اگر آج ہم زندہ بچ گئے تو اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو یہ نصیحت کر کے جائیں گے کہ شیطان پر بھروسہ کرنا مگر امریکہ پر کبھی نہ کرنا۔ اس نے موبائل فون کو بند کیا، پھر وہ دونوں بھائی پینسل ٹارچ کی روشنی میں اپارٹمنٹ کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے پچھلے حصے میں آئے۔ وہاں ٹارچ بجھا دی۔ پیچھے ایک زینہ تھا، وہ تیسرے فلور سے اتر کر وہاں سے فرار ہو سکتے تھے۔ انہوں نے دروازے کو ذرا سا کھول کر دیکھا۔ تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی تھی۔ فی الوقت اندھیرا تھا، مگر دوسرے کئی اپارٹمنٹ اور بنگلوں کی لائٹس آن ہو گئی تھیں۔ کئی لوگوں کے بیدار ہونے کا وقت ہو گیا تھا اور کئی لوگوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ کوئی کسی سے پوچھ رہا تھا، یہ فائرنگ کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ کسی نے کہا، اس اپارٹمنٹ کے سامنے والے حصے میں کسی نے گولی چلائی تھی۔ وہ گولی چلانے والے کار میں تھے، کار جا چکی ہے۔ دونوں بھائیوں کو اطمینان ہوا۔ وہ زینے سے اترتے ہوئے پچھلی گلی میں آئے۔ ڈان ٹور نے موبائل کے ذریعے اپنے ماتحتوں کو بتایا کہ وہ کہاں ہیں، ان کے لیے فوراً گاڑی لائی جائے۔ انہوں نے گاڑی لانے کی جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہاں ایک تاریک گوشے میں کھڑے ہو گئے۔ کنگ کافو اور ہرمول بیکر کو پتہ نہیں تھا کہ دونوں ڈان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو دونوں بھائیوں سے اپنی جانیں بچانے اور ان پر جان لیوا حملہ کرنے کے لیے اپنے خفیہ اڈے سے نکل گئے تھے اور ایک کار میں جا رہے تھے۔ ثانی نے علی کو بتایا کہ وہ دونوں کار میں کس جگہ سے گزر رہے ہیں۔ علی تیزی سے کار ڈرائیو کرتا ہوا ادھر لے جانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس کار کے قریب پہنچ گیا۔ کنگ کافو اور ہرمول بیکر آگے جا رہے تھے۔ علی نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر ایک ہی فائر کیا۔ اگلی کار کا پہیہ ایک دھماکے سے پھٹا۔ ہرمول کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ بہک گیا۔ اس نے کار کو قابو کرنے کی کوششیں کیں، لیکن اس کا ایک بازو پہلے ہی زخمی تھا۔ کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ آئی۔ وہاں ایک دکان کا سامان بڑے ڈبوں میں پیک رکھا ہوا تھا۔ کار اس پر چڑھتے ہی ایک طرف الٹ گئی اور پھر سڑک پر آ کر چھت کے بل الٹ کر ایک طرف کو گھسٹتی ہوئی جانے لگی۔ پولیس موبائل کے سائرن بجنے لگے۔ پولیس والوں نے کنگ کافو اور ہرمول بیکر کی الٹی ہوئی کار کے اندر سے کھینچ کر نکالا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھے۔ اس واردات نے انہیں اور زیادہ زخمی بنا کر لہو لہان کر دیا تھا۔ پولیس افسر نے کہا، انہیں فوراً قریبی ہسپتال لے چلو۔ کنگ کافو نے سہم کر کہا، نہیں، ہم ہسپتال نہیں جائیں گے، وہ قاتل وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ افسر نے کہا، میرے ساتھ پولیس فورس ہے، کوئی قاتل تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آفیسر، ہمیں بچانا چاہتے ہو تو پولیس اسٹیشن لے چلو، ہمیں حوالات میں بند کر دو، ہم زخم سہنا جانتے ہیں، وہاں ہماری مرہم پٹی ہو جائے گی۔ کنگ کافو اور ڈان بھائیوں جیسے بڑے مجرموں کو پولیس کے بڑے بڑے افسران جانتے تھے۔ وہ افسر بھی اسے جانتا تھا۔ اس نے ان کی خواہش کے مطابق ان دونوں کو پولیس اسٹیشن میں لے آیا۔ وہاں انہوں نے مرہم پٹی کے دوران بتایا کہ ڈان 1 اور ڈان 2 اسے اور ہرمول بیکر کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نے اپنے بازو پر اور دوسرے نے اپنی ٹانگ پر گولیوں کے زخم کے نشان دکھائے۔ ہرمول بیکر نے کہا، میں بزدل نہیں ہوں، لیکن اس حادثے میں اتنا زخمی ہو گیا ہوں کہ دونوں ڈان کا مقابلہ فی الحال نہیں کر سکوں گا۔ آپ ہمیں صرف 24 گھنٹے کے لیے حوالات میں پناہ دے دیں، ذرا آرام آ جائے تو پھر دشمنوں سے نمٹ لوں گا۔ وہاں کے افسر نے انہیں یقین دلایا کہ انہیں پوری طرح سیکیورٹی دی جائے گی اور ان کا علاج بھی ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ دونوں ڈان بھائیوں کو تلاش کر کے اس معاملے کو اعلیٰ حکام تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ وہ عام مجرم نہیں تھے۔ بڑے افسران جانتے تھے کہ وہ حکومت فرانس کے علاوہ امریکہ کے لیے بھی ٹاپ سیکرٹ رکھنے والے کام کرتے ہیں۔ ثانی نے علی کو بتایا کہ دونوں ڈان ایک گاڑی میں کس علاقے سے گزر رہے ہیں۔ علی نے کہا، ڈرائیو کرنے والے ڈان پر قبضہ جما کر انہیں بھی اسی پولیس اسٹیشن کی طرف لے آؤ۔
ثانی نے ان کی گاڑی کا راستہ بدل دیا۔ علی پولیس اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب ان کی گاڑی آنے لگی تو اس نے چھپ کر نشانہ لیا، پھر ونڈ اسکرین پر گولی ماری۔ ڈان ون کے ہاتھوں سے بھی اسٹیئرنگ بہکنے لگا۔ وہ گاڑیوں کو اپنے قابو میں کرتے کرتے پولیس اسٹیشن کے احاطے میں گھس کر اس وقت رکا جب گاڑی ایک دیوار سے ٹکرا گئی۔ کئی سپاہی دوڑتے ہوئے آئے، دونوں ڈان بھائی اگلی سیٹوں پر تھے۔ گاڑی دیوار سے ٹکرائی تو وہ دونوں اپنی جگہ سے اچھل کر ونڈ اسکرین کے شیشے سے ٹکرا کر گاڑی کے بونٹ پر آ گئے تھے۔ سپاہیوں نے انہیں بھی کھینچ کر وہاں سے نکالا، وہ بھی لہو لہان ہو گئے تھے۔ ان کی بھی وہاں مرہم پٹی کی گئی۔ انہوں نے کہا کنگ کافو اور ہرمول بیکر نے ان کی کار پر گولی چلائی تھی۔ ایک افسر نے کہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، کنگ کافو اور ہرمول بیکر تمہاری دشمنی سے بچنے کے لیے یہاں حوالات میں پناہ لے رہے ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا ان کا بیان ہے کہ تم نے ان کی کار پر فائر کر کے ان کی کار الٹا دی تھی، وہ دونوں بھی بری طرح زخمی ہیں۔ ہرمول نے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے ان کی کار پر گولی نہیں چلائی تھی۔ جس اپارٹمنٹ میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگ گواہ ہیں، آپ انکوائری کریں۔ ہمارے اپارٹمنٹ کی کھڑکی کے شیشے ٹوٹے ہوئے ملیں گے اور وہیں کسی جگہ فائر کی ہوئی گولی بھی مل سکتی ہے۔ دونوں ڈان کو اس آہنی سیل کے پاس لایا گیا جہاں کنگ کافو اور ہرمول بیکر آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ افسران ان چاروں کو سمجھانے لگے، وہ چاروں ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن ثانی ان چاروں کے دماغوں میں باری باری جا رہی تھی اور انہیں یہ تسلیم نہیں کرنے دے رہی تھی کہ وہ غلطی پر ہیں، اور چاروں بھی خوب سمجھتے تھے کہ ایک دوسرے کی خفیہ ایجنسی سے برتری حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، اور پچھلی رات سے یہ دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنی مخالف ایجنسی کو نیست و نابود کر دینے کے لیے خون کی ہولی کھیلتے کھیلتے صبح کر چکے تھے۔ ڈان ون نے کہا افیسر آپ لوگ ہمارے درمیان نہ آئیں، آج آخری فیصلہ ہوگا، اس پار یا اس پار ہم میں سے کسی ایک کی ایجنسی باقی رہے گی اور دوسری ہمیشہ کے لیے اپنے سربراہ اور اس کے چمچوں کے ساتھ نابود ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی ڈان ون نے ریوالور نکالا۔ ثانی نے ایک افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس افسر نے ثانی کی مرضی کے مطابق اپنا اور اپنے ساتھی افسر کا ریوالور بڑی پھرتی سے نکال کر آہنی سلاخوں کے پیچھے کنگ کافو اور ہرمول بیکر کے پاس پھینک دیا۔ اس وقت تک دونوں ڈان نے فائرنگ کی۔ کنگ کافو اور ہرمول بیکر گولیاں لگیں، لیکن ان میں اتنی جان تھی کہ انہوں نے بھی افسران کے ریوالور فرش پر سے اٹھا کر دونوں ڈان بھائیوں پر تڑا تڑ گولیاں چلائیں۔ دونوں ڈان بھی دم توڑتے توڑتے گولیاں چلاتے رہے، پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ گولیاں چلانے والوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہا تھا اور دوسرے افسران اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ علی نے ہاٹ لائن پر امریکی فوج کے اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، پھر کہا میں علی تیمور بول رہا ہوں، حکومت فرانس سے رپورٹ حاصل کرو، رابرٹو اور کنگ کافو دونوں کی ایجنسیاں نہیں رہی، کیونکہ تمہارے اشاروں پر ناچنے والی ایجنسیوں کے سربراہ بھی موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں اور وہ سب قانون کے محافظوں کی آنکھوں کے سامنے پولیس اسٹیشن میں مارے گئے ہیں۔ تم خوش تھے کہ ہمارے پاپا کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن اس قتل کے بعد کتنے قاتل مارے گئے ہیں اور تمہارے کتنے کروڑوں ڈالر ان پر خرچ ہو رہے ہیں، ان کا حساب کرتے رہو، کیونکہ آئندہ بھی حساب کا یہ کھاتا کھلا رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر علی نے ریسیور رکھ دیا۔ حالات نے پھر پارس اور پورس کو ایک ہی جگہ پہنچا دیا تھا۔ پورس ابھی بے خبر تھا کہ پارس اس کے تعاقب میں ہے اور دواؤں کے جن فارمولوں کو حاصل کرنے وہ ہنومان جی کے مندر میں آیا تھا، وہاں پارس نے بھی پہنچ کر ثانی کی خیال خوانی کے ذریعے ان فارمولوں کے متعلق معلوم کر لیا ہے۔ ادھر ثانی اور پارس یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کون خیال خوانی کرنے والا ہے جو پورس کی مدد کر رہا ہے۔ وہ اندازہ کر رہے تھے کہ شاید اس کے ساتھ رہنے والی زہریلی ناصرہ اب خیال خوانی کرنے لگی ہے اور اسے اس کی پچھلی زندگی یاد آ گئی ہے۔ ان کا دوسرا اندازہ تھا کہ نیلما اور پورس کے درمیان پہلے بہت دشمنی تھی، شاید اب صلح ہو گئی ہے اور وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے پورس کے کام آ رہی ہے۔ تیسرا اندازہ الپا کے سلسلے میں تھا، مگر یہ اندازہ کمزور تھا۔ پارس نے کہا پورس ان فارمولوں کا رازدار الپا کو کبھی نہیں بنائے گا، وہ اتنی مکار ہے کہ اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔
ویسے ثانی تم پورس پر نظر رکھو، جب بھی اسے اخلاء میں تکتے ہوئے اور سوچتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کے دماغ میں کوئی بول رہا ہے۔ ایسے وقت تم پورس کے دماغ میں جاؤ گی تو وہ تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا۔ ثانی نے کہا، ہاں پہلے بھی میں نے یہی کیا تھا، آئندہ بھی یہی کروں گی۔ اس کے دماغ میں کوئی بولتا رہے گا تو پتہ چلے گا وہ کون ہے۔ کبھی کبھی مہاراج کی طرف دھیان جاتا ہے، مگر بات وہی ہے کہ پورس ان فارمولوں کے سلسلے میں مہاراج کو بھی اپنا رازدار نہیں بنائے گا۔ پورس نے تقریباً 3 برس پہلے ان فارمولوں کو ہنومان جی کے بڑے سے مجسمے کی دم میں چھپا کر رکھا تھا اور وہاں کے پنڈتوں اور پجاریوں پر ترمیمی عمل کیا تھا۔ ان کے دماغوں میں یہ بات نقش کی تھی کہ کبھی وہ مجسمے کے اندر سے سونا چاندی ہیرے جواہرات نکالیں گے تو ان فارمولوں کے بنڈل کو نظر انداز کریں گے اور اس بنڈل کو اسی دم میں رہنے دیں گے۔ اس نے فارمولوں کو محفوظ رکھنے کا اچھا طریقہ اپنایا تھا، لیکن اچانک مندر کی انتظامیہ بدل گئی۔ وہاں نندو لال بھنڈاری نام کا ایک بڑا اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ بھنڈاری کے تعلقات انڈر گراؤنڈ مافیا سے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مندر کے تہہ خانے اور ہنومان جی کے مجسمے کے اندر خزانہ بھرا ہوا ہے تو اس نے مجرمانہ انداز میں اس مندر پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کی انتظامیہ کا سربراہ بن گیا تھا۔ اس نے مجسمے کے اندر ہیرے جواہرات کے علاوہ کاغذات کا ایک بنڈل دیکھا۔ اسے کھول کر ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تو پتا چلا کہ وہ غیر معمولی ادویات کے بہت اہم فارمولے ہیں۔ اس نے سوچا اسے اپنے مجرمانہ معاملات سے جب بھی فرصت ملے گی تو وہ کسی بہت تجربے کار ڈاکٹر کو ٹریپ کر کے ان فارمولوں سے دوائیں تیار کرائے گا۔ پورس نے جن پنڈتوں اور پجاریوں کو اپنا معمول اور تابع دار بنایا تھا، ان سب کو نندو لال بھنڈاری نے وہاں سے ہٹا دیا تھا اور اپنے مطلب کے پنڈتوں اور پجاریوں کو وہاں کی ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ ان نئے آنے والوں نے بھنڈاری کو وہ فارمولے لے جانے سے نہیں روکا، کیونکہ وہ بھنڈاری کے نمک خوار تھے اور فارمولوں کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ پورس یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ فارمولے آسانی سے مل جائیں گے، لیکن سید جلال الدین پاشا نے خیال خوانی کے ذریعے معلومات حاصل کر کے اسے بتایا کہ فارمولے بھنڈاری کے پاس ہیں اور وہ اٹلی گیا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ بھنڈاری وہ فارمولے اٹلی لے کر نہیں گیا ہوگا، اپنے گھر کے کسی سیف میں حفاظت سے رکھا ہوگا۔ ثانی نے بھی پنڈتوں اور پجاریوں کے خیالات پڑھ کر یہی باتیں معلوم کی تھیں، لہذا پارس اور پورس کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ بھنڈاری کی تصویر حاصل کریں، پھر اس تصویر کی آنکھوں میں جلال پاشا اور ثانی جھانک کر معلوم کریں کہ اس نے فارمولے کہاں رکھے ہیں۔ اس کے رشتہ داروں کے خیالات پڑھنے سے بھی معلوم ہو سکتا تھا۔ ان پجاریوں کے خیالات سے معلوم ہوا کہ بھنڈاری کی حویلی کہاں ہے۔ اس حویلی میں اس کی ایک بیوی اور 2 جوان بیٹے رہتے ہیں۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو بہت چاہتا تھا اور جتنی دولت کماتا تھا ان دونوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ جیسی مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے ایسی زندگی اچانک مختصر ہو جاتی ہے، کوئی بھی دشمن بے خبری میں گولی مار دیتا ہے، اس لیے وہ زندگی میں دولت اور جائیداد دونوں بیٹوں میں تقسیم کر چکا تھا اور اب بھی جو کچھ حاصل کرتا تھا وہ سب ان کے حوالے کر دیا کرتا تھا۔ ثانی اور پارس نے ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا، ان کے ساتھ ہی نیلما اور پورس دوسرے ہوٹل میں تھے۔ ایک آدھ بار آتے جاتے ان کا سامنا ہوا تھا، لیکن پورس انہیں پہچان نہیں پایا تھا۔ بھنڈاری کی حویلی میں ملازم اور مسلح پہرے دار تھے۔ ثانی اور جلال پاشا ان کے ذریعے بھنڈاری کی دھرم پتنی پشپا دیوی کے دماغ میں پہنچ گئے تھے۔ پشپا دیوی کے خیالات نے بتایا کہ بھنڈاری اگرچہ مجرمانہ زندگی گزارتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے نہایت خطرناک ہے، تاہم ایک محبت کرنے والا شوہر اور نہایت شفیق باپ ہے۔ شراب اور شباب سے دور رہتا ہے۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی شراب اور عورتوں سے دور رکھنے کی کوششیں کیں، لیکن بے انتہا دولت کے باعث ان کی عادتیں کچھ بگڑ گئی تھیں۔ فلمی ہیروئنوں کو پھانسنے کے لیے فلم ساز بن کر کروڑوں روپے خرچ کرتے تھے اور ممبئی میں زیادہ رہتے تھے۔ پارس اور پورس کا طریقہ کار تقریباً ایک جیسا تھا۔ ان دونوں کے خیال خوانی کرنے والے جلال پاشا اور ثانی نے 2 ملازموں کے دماغوں پر قبضہ جمایا، انہیں مجبور کیا کہ پشپا دیوی کے پاس تصاویر کی جو البم ہے اس میں سے ان دونوں جوان بھائیوں جے آنند اور کشور کی تصویریں چرا کر لے آئیں۔ اس حویلی کے تمام ملازم وفادار تھے۔ پشپا دیوی بڑے اطمینان سے اور بے فکری سے رہتی تھی، کسی
کسی چور کی مجال نہیں تھی کہ اس حویلی کے احاطے میں قدم رکھتا، لیکن اس رات اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ایک ملازم کو دیکھا، وہ بیڈ روم سے البم لے کر کھول رہا تھا اور اس میں سے تصویریں نکال رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر حیرانی سے بولی، رامو تو میرے گھر میں چوری کر رہا ہے؟ رامو ایک دم سے گھبرا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، مالکن میں چور نہیں ہوں، مالکن میں دل سے مجبور ہو کر آیا ہوں، مگر روپے پیسے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس البم میں سے کیا نکال رہا ہے؟ اس نے وجے آنند اور کشور کی تصویریں دکھا کر کہا، میں دونوں چھوٹے سرکار کی تصویریں لینے آیا ہوں۔ تصویریں کیوں لینے آیا ہے؟ کیا میرے بچوں پر جادو ٹونا کرائے گا؟ وہ دونوں کانوں کو پکڑ کر پھر توبہ کے انداز میں اپنے گالوں پر تھپڑ مار کر بولا، رام رام، میں نے بچپن سے اس گرانے کا نمک کھایا ہے، کبھی ایک پیسے کا لالچ نہیں کیا۔ جب سے چھوٹے سرکار کشور جی نے میرے بھائی کو ممبئی شہر میں نوکری دلائی ہے، تب سے میں آپ کے دونوں بیٹوں کو بھگوان ماننے لگا ہوں۔ آج میرے دل نے مجبور کیا کہ میں یہ تصویریں لے جا کر رام، لکشمن اور سیتا دیوی کی تصویروں کے ساتھ دیوار پر لگاؤں، ان کی بھی پوجا کرتا رہوں۔ میں جانتی ہوں تو بہت وفادار ہے، مگر تصویریں مانگ کر لے جا سکتا تھا۔ مالکن مجھے ڈر تھا اگر میں آپ کے دیوتاؤں جیسے بیٹوں کی پوجا کی بات کروں گا تو آپ تصویریں دینے سے انکار کر دیں گی۔ آپ میری دھارمک جذبات کو نہ سمجھ کر ان دیوتاؤں کی پوجا کرنے سے منع کر دیں گی۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ میں ان دیوتاؤں کی محبت میں اندھا بن کر زندگی میں پہلی بار ایک چور کی طرح آپ کے کمرے میں آیا ہوں۔ وہ آخر ایک ماں تھی، اپنے بیٹوں کو دیوتاؤں کا درجہ دینے پر بہت خوش ہوئی۔ اس نے رامو کے شانے کو تھپک کر کہا، جا لے جا دونوں کی تصویریں، لیکن خبردار پھر کبھی اجازت کے بغیر میرے کمرے میں نہ آنا۔ وہ دونوں کی تصویریں لے جانے لگا۔ اسے اتنی باتیں بنانی نہیں آتی تھیں، اس کے اندر جلال پاشا رہ کر اس کی زبان سے پشپا دیوی کو قائل کر چکا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو پشپا دیوی نے کمرے کو بند کر دیا۔ جلال پاشا اسی ملازم رامو کے دماغ میں رہا تاکہ وہ ابھی ہوٹل کی طرف آ کر دونوں تصویریں اس کے حوالے کر دے۔ پشپا دیوی دروازے کو بند کر کے بستر کی طرف جانے لگی، پھر سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے البم کو دیکھ کر رک گئی، وہاں سے گھوم کر البم کے پاس آئی، اسے اٹھا کر شیلف میں رکھنے سے پہلے بیٹوں کی تصویروں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس البم میں صرف دونوں بیٹوں کی تصویریں تھیں، ان کی غیر موجودگی میں انہیں دن رات دیکھتی تھی، یعنی اتنی بار دیکھ چکی تھی کہ اسے بیٹوں کی ایک ایک تصویر یاد تھی۔ ابھی ان میں سے 2 تصویریں رامو لے گیا تھا۔ اس نے البم کے 2-4 اور اوراق الٹ کر دیکھے تو ایک جگہ مزید 2 تصویروں کی جگہ خالی تھی۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگی، اس میں سے ابھی میرے سامنے 2 تصویریں نکالی گئی ہیں، لیکن یہ اور 2 تصویریں کہاں ہیں؟ میں نے صبح پوجا کرنے کے بعد دیکھا تھا، یہاں وہ تصویریں موجود تھیں، اب نہیں ہے۔ میں نے صرف 2 تصویریں دیں اور یہاں 4 تصویروں کی جگہ خالی ہو گئی۔ وہ سوچتی رہتی، حیران ہوتی رہتی، لیکن کبھی سمجھ نہیں پاتی کہ دوپہر کو جب وہ سو رہی تھی تو ثانی کے ایک اعلیٰ کار ملازم نے اس البم سے وہ 2 تصویریں نکال لی تھیں۔ وہ تصویریں شام تک ثانی اور پارس کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ ثانی نے ان دونوں بھائیوں آنند اور کشور کے خیالات پڑھے، پھر پارس سے کہا، دونوں ایک مزاج کے نہیں ہیں، لیکن باپ کے ڈر سے مل جل کر رہتے ہیں۔ اولاد کو باپ کی تمام دولت مل جائے تو وہ باغی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی ہے، لیکن وہ دونوں باپ سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ باپ نے اتنی دولت جن دھندوں سے کمائی ہے اور اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں، اگر وہ بغاوت کریں گے تو وہ نافرمان بیٹوں کو بھی قتل کر دے گا۔ پارس نے پوچھا، وہ آج کل ممبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ ثانی بولی، انہوں نے ایک نئی فلم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وہ اپنی فلم میں 2 ہیروین ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ ایک بھائی اپنی پسند کی ہیروین کو سائن کرتا ہے اور دوسرا بھائی اپنی پسند کی ہیروین لیتا ہے۔
اپنی فلم کی کہانی سنانے کے لیے ان دو ہیروئنوں کے ساتھ پہاڑی علاقے میں ایک آدھ ہفتے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن اس بار دونوں میں اختلاف پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا ہیروئنوں کی وجہ سے؟ ہاں، اس بار ایک بھائی وجے آنند مادھوری ڈکشٹ پر عاشق ہو رہا ہے اور دوسرا بھائی منیشا کوئرالا کے لیے بے چین ہے، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ وہ لاکھوں روپے لٹا کر دونوں کو راضی کر سکتے ہیں۔ ایسا کر سکتے ہیں، مگر انڈین فلم انڈسٹری میں نمبر 1 کی دوڑ کے لیے منیشا مادھوری اور کرشمہ کپور میں بڑا زبردست مقابلہ ہے۔ کرشمہ کپور تو ایک بار مادھوری کے ساتھ آ چکی ہے، لیکن اب انکار کر رہی ہے، کہتی ہے اس کا رول ذرا بھی مادھوری سے کم ہو جائے گا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ پارس نے کہا، لا حول ولا قوت، ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر ہیروئنوں کے بکھیڑے میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس طرح دونوں بھائیوں کا مزاج معلوم ہو سکے۔ وہ اپنے چھچورے پان کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا باپ نندو لال بھنڈاری ان کی عادتوں کو اس طرح جانتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں دونوں کے ساتھ برابر انصاف نہ کیا تو وہ دولت اور جائیداد کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے اس نے اپنی زندگی میں ہی دونوں کو اپنی ساری کمائی کے 2 برابر حصے کر کے انہیں دے دیے ہیں۔ کیا وجے آنند اور کشور ان غیر معمولی ادویات کے فارمولے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ہاں، بھنڈاری نے وہ تمام کاغذات دونوں بیٹوں کو دکھائے ہیں۔ ان سے کہا کہ وہ ان فارمولوں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ ان دیسی دواؤں کے فارمولے بھی ہیں جن کے ذریعے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو خیال خوانی کی صلاحیتوں سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور ایسی دوا کے فارمولے بھی ہیں کہ وہ دوا جس پر اسپرے کر دی جائے وہ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے ساکت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہی رہ جاتا ہے، اگر بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے وقت خیال خوانی بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔